حدیث کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے جواب دینا شروع کیا، میں نے کہا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے معصوم سے حدیث منسوب ہے، ان کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا اور یہی سوال کیا، تو امام نے جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب تھا۔ کیا جواب؟ کہا یہ بتاؤ، جب تم قرآن کو سمیٹ لو اور سمیٹنے کے بعد ایک مجسم قرآن کو ہاتھ میں لے لو تو اسے کیا کہو گے؟ کہا قرآن کہیں گے۔ اچھا کہا ٹھیک ہے، اب پیٹی میں جو پارے ہوتے ہیں تمہیں کوئی ایک پارا دے اور پوچھے یہ کیا ہے، تم کہو گے پارا ہے، دوسرا پارا دے یہ کیا ہے، پارا ہے، تیسرا پارا دے یہ کیا ہے، پارا ہے، چوتھا پارا دے یہ کیا ہے، پارا ہے۔ اما جب تک کہ 30 مکمل نہ ہو جائیں تم پارا پارا کرتے رہو گے، لیکن جیسے ہی 30 سمٹ کے جمع ہو جائیں، 30 سمٹ کے جمع ہو جائیں تو تم کہو گے نہیں یہ قرآن ہے۔ پتہ چلا جس طرح سے قرآن کے پارے علیحدہ ہو جاتے ہیں بکھر کے، اسی طرح سے آل محمد جب بکھرتے ہیں تو کوئی محمد ہوتا ہے، کوئی علی ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی حسین ہوتا ہے۔ اپنی بیداری، اپنی توجہات یہاں تک کے لیے بچا کے رکھیے۔ آخری جملہ ہے، جتنی داد و تحصیل سے نوازنا ہوگا نواز دیے گا۔ بڑا خوبصورت جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے کہا، کہنے لگے سرکار جواب نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو، جواب نہ قرآن سے ہو اور نہ حدیث سے ہو، دنیاوی جواب ہو جو ایک عام ادنا سے انسان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ انصاف سے بتائیے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، آپ سے کوئی سوال کر لے، نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو، اما مدرسے میں قرآن و حدیثی کی تو تعلیم حاصل کی ہے، کہا دنیاوی حساب سے جواب دیے۔ بڑا حیران، پریشان، غمزدہ ہو گیا۔ یقین مانیے ایسا سوال کہ سر کھجلانے پہ انسان مجبور ہو جائے اور جواب حاضر نہ ہو۔ میں نے ختم کر دی مجلس، آخری جملہ ہے۔ بہت پریشان، ایک روز گزرا، 2 روز گزرا، پہنچنے کے بعد جیسے ہی دیکھا شکل، کہا مولانا جواب ملا؟ میں نے کہا نہیں انشاءاللہ آج کل میں مل جائے گا۔ کہنے لگے مولانا آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، نہ آپ کو ملے گا، اس لیے آپ لوگ دنیاوی بات کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے صحیح کہا، ہم بات وہی کرتے ہیں جو قرآن کہتی ہے یا وحی کہتی ہے، بات وہی کریں گے جو وحی کہے گی، قرآن کہے گا، قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم بات نہیں کرتے۔ کہا مولانا جواب تو چاہیے۔ اچھا اب گیا استاد کے پاس، استاد سے پوچھا، استاد کے پاس بھی کوئی جواب نہیں، بڑا پریشان، لیکن ماننے والا تھا مشکل کشا کا، لہذا مشکل کشائی ادھر سے ہوئی۔ باخدا میرے عزیزوں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، جب آپ کے اوپر ایسی نوبت آ جائے نا تو شرم سے ڈوب جاتا ہے، لیکن جس کا امام علی ہو، جب وہ انہیں بچا لے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو یہ تو ہم اپنے ہیں، ہماری مشکل کشائی کیوں نہ کرے؟ ادھر لب کشائی نہیں ہوتی، ادھر مشکل کشائی ہو جاتی ہے۔ اب بے ساختہ میں کلاس چل رہا تھا، اچھا کلاس میں میتھ پڑھایا جا رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا، اتفاقاً میرا ذہن گھوما اور ایک جواب میرے ذہن میں آ گیا۔ اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیے گا۔ دنیاوی جواب چاہیے، نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو۔ سب کے سب محمد کیسے ہیں؟ کسی کی عمر 54 ہے، کسی کی 53 ہے، کسی کی 42 ہے، کسی کی 44 ہے، کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، ہر طرح سے الگ الگ ہیں، لیکن آپ کے یہاں کوئی بھی حدیث گڑھ دی جاتی ہے، ذرا جواب دیے، وہ بھی دنیاوی جواب ہونا چاہیے۔ اب گیا، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، کہا مولوی صاحب کیا ہوا، جواب ملا؟ میں نے کہا جی جواب مل گیا۔ میں نے کہا یہ بتائیے سرکار کہ آپ اسکول کتنا پڑھے ہیں؟ اب سر جھکایا، کہا میرا سوال تھا، آپ سوال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بتائیے تو۔ کہنے لگے میٹرک تک، انٹر۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا آپ نے انٹر تک پڑھا ہے تو آپ کو پہاڑے تو آتے ہوں گے؟
توجہ میرے عزیزو، بے ساختہ ہو جائیں، بڑے قیمتی جملے کی طرف لے جا رہا ہوں، یہ ابھی تک میں نے پڑھا بھی نہیں